اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم آپ کو اس منزل تک لے آئے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ ظاہر ہے جانا سب کو ہے، تو اس وقت میں کیسے سکون اور عافیت کے ساتھ جانے والوں کو رخصت کرتے ہیں۔ تو سکرات موت کے وقت جو ہے نا کون سے اعمال انجام دیے جائیں تاکہ بہترین طریقے سے جو ہے سفر کی تیاری ہو سکے۔ اب یہ سفر ہے، یہ کسی ہماری دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا نہیں بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا تک۔ تو جانے والا یہی امید کرتا ہے کہ میرے وہ رشتہ دار یا عزیز جو میرے قریب ہوں، جب مجھ پر آثار موت دیکھیں اور محسوس کریں کہ اب آپ سے میری جدائی کے لمحات آ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں جانے والا ہوں، معصومین کے قرب میں جانے والا ہوں، جن کی تمنا، جن کی زیارت کی تمنا اتنی زیادہ تھی تو اب ان کے قرب میں جا رہے ہیں، تو اس میں کچھ اعمال انجام دیے جائیں۔ جیسے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جانے والے کو قبلہ رخ کر دیں، اس کا چہرہ جو ہے نا قبلے کی طرف ہو، یعنی کہ جیسے وہ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اب کھڑے نہیں ہیں، اب لیٹے ہوئے ہیں، تو اس کے پلنگ کا رخ یا اس کا خود کو اٹھا کے اس کا رخ جو ہے نا قبلے کی طرف، چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو اور پاؤں بھی اس سمت میں ہوں قبلے کی طرف۔ تو چہرہ جو ہے نا پاؤں اس سمت میں ہوں گے تو چہرہ خود بخود قبلے کے سامنے آ جائے گا۔ پھر دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کلمات وصیت پڑھوا دیں۔ یعنی کلمات وصیت کون سے ہیں؟ یہ وہ کلمات ہیں جو رسول خدا نے مولا علی کو تعلیم کیے تھے اور فرمایا تھا اس بات کو مضبوطی سے تھام لو، پلے باندھ لو، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں، اور اپنے اہل بیت اور اپنے شیعوں کو اس کی تعلیم دے دو۔ اور ساتھ میں حضور نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ یہی بات مجھے جبرائیل امین نے بتائی ہے۔ اب وہ کون سے کلمات ہیں ہم وہ آپ کو بتا دیں، پہلے ہم اس کا ترجمہ بتا دیتے ہیں تاکہ جب ہم ترجمے کے بعد یہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، مہربان، نہایت رحم کرنے والے، میں اس دنیا کے گھر میں تجھ سے یہ عہد کرتا یا کرتی ہوں اور گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، مردوں کا دوبارہ اٹھایا جانا حق ہے، قضاء و قدر اور میزان اعمال حق ہیں، اور یقیناً قرآن اس طرح ہے جس طرح تو نے نازل کیا ہے، اور بے شک تو معبود حقیقی ہے۔ خداوند عالم ہماری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر دے، اور خداوند عالم حضرت محمد کو سلامتی کے ساتھ باقی رکھے۔ اے اللہ، تو میری تکالیف میں میرا زادراہ اور توشہ ہے، سختیوں کے موقع پر میرا ساتھی ہے، تو میری نعمتوں کا ولی ہے، میرا اور میرے آباء و اجداد کا معبود ہے۔ مجھے میرے نفس کے سپرد آنکھ جھپکنے کی دیر کے لیے بھی نہ کرنا، ورنہ میں شر سے قریب اور خیر سے دور ہو جاؤں گا۔ میری قبر کی وحشت میں میرا انیس بننا، میرا یہ عہد اپنے پاس رکھنا جب میں تیری ذات سے ملاقات کروں۔ اب پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور امام زمانہ ہماری مدد کریں کہ ہم یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فاطر السماوات والارض الرحمن الرحیم، انی عاہد الیک فی دار الدنیا انی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدًا عبدک ورسولک
ورسول وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الحساب حق والقدر والميزان حق وأن الدين كما وصفت والإسلام كما شرعت والقول كما حدثت وأن القرآن كما أنزلت وأنك أنت الله الحق المبين جزا الله أن محمدا خير الجزاء وحيا الله محمدا بالإسلام اللهم يا أدتي عند قربتي ويا صاحبي عند شدتي ويا ولي نعمتي إلهي وإله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فإنك إن تكلني إلى نفسي أقترب من الشر وأتباعد من الخير وآنس في قبري وحشتي واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك. اب ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ جو جناب رسول خدا نے یہ والی دعا جو ہے کلمات وصیت یہ جناب جبرائیل امین سے سنے، مولا کائنات سے کہا کہ اس کو یاد رکھیں، اپنے اہل بیت اور اپنے شیعوں کو اس کی تعلیم دیں، اور اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ضرور بالضرور یا تو خود اگر اللہ تعالیٰ اتنی ہمت توفیق اور طاقت دے اور ذہن سلامت رہے تو خود پڑھ لیں، ورنہ کوئی بھی اگر پڑھا دے گا تو انشاءاللہ جانے والا بہت سکون کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ دوسری بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بلکہ یہ تیسری بات ہے، کیونکہ پہلی قبلے کی طرف رخ کرنا، دوسرا کلمات وصیت پڑھوانا، اور تیسرا ہے خدا پر حسن ظن کی تلقین کرنا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی کمزوریوں اور جو غلطیاں ہیں اس وقت ظاہر کہ یاد آتی ہیں، اور فلم کی طرح سے چل رہا ہوتا ہے اپنی زمانہ جو ہم نے گزارا ہے، تو کبھی کبھی انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ تو جو سامنے کے لوگ ہیں جو کہ برابر میں بیٹھے ہوئے، اس موقع کے اوپر لمحات جو ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، تو تسلی دیجیے اور خدا پر حسن ظن کی تلقین کیجیے، کہ یعنی کہ آپ یقین مانیے، ہم یقین دلاتے ہیں کہ اللہ بہت رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، وہ اپنے بندے پہ بہت بہت مہربان ہے۔ تو حسن ظن کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا پر حسن ظن کو جنت کی قیمت قرار دیا، کہ خدا پہ اتنا حسن ظن رکھنا چاہیے جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہو کہ اسے یقین کامل کرا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، کیونکہ وہ اس پہ بہت مہربان ہے اور وہ اس کا بندہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی شخص کو اس وقت موت آ جائے کہ وہ خدا پر حسن ظن نہ رکھتا ہو۔ پھر چوتھی چیز کیا بتائی کہ کلمہ پڑھوائیں، اس کو ضروری ہے کہ کلمہ پڑھائیں، اور اس کے لیے تو بہت چیزیں ہیں، بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور آپ کے سامنے گوشگزار کریں گے آپ کے، کہ یہ لمحات جو تھوڑے سخت ہوتے ہیں ان میں کوشش یہ کیجیے کہ کلمہ پڑھوا دیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، یعنی اس کی زبان پہ جب یہ کلمہ ہوگا تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، یعنی کہ اس کے قبر کی جنت کا ایک گوشہ بن جائے گی۔ اور رسول خدا نے یہ بھی فرمایا کہ یہ عمل گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، یعنی وہ
آخری جاتے جاتے گواہی دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، تو یہ عمل جو ہے نا گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور کلمے کو پڑھوانا یوں بھی ضروری ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس دنیا سے جانے لگتا ہے، اس پر ابلیس اپنے شیطانوں کو مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے کفر اختیار کرنے پر آمادہ کریں اور اسے دین کے بارے میں شک میں ڈال دیں، اور یہ سلسلہ روح نکلنے تک جاری رہتا ہے۔ یعنی کہ یہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ جو جانے والے کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوں وہ اتنے ویجیلنٹ ہوں، اتنا ان میں ان کا ذہن کام کر رہا ہو کہ جو حقیقی چیزیں ہیں وہ اس کو تلقین کریں۔ ایسا نہ ہو کہ شیاطین اس پہ قبضہ کر لیں اور جو ہے نا جاتے جاتے اس کو بہت ساری چیزیں یاد آنے لگیں اور جو ہے وہ دین سے پھر جائے، خدا نہ خواستہ۔ لہٰذا تم جب اپنے مرنے والے کے پاس ہو تو مرتے وقت اسے کلمہ اور شہادتین کی تلقین کرتے رہو۔ اور ایک اور چیز بھی بتائی گئی کہ جو شخص بھی اپنی نمازوں کو اول وقت میں ادا کرے گا تو اول وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے والے پر خود فرشتے جو ہوتے ہیں، اس وقت جو فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ وقت مرگ کلمے کی تلقین کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اتنے ہمارے ائمہ طاہرین اتنے مہربان ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی زبان بند ہو جاتی ہے اور وہ کلمہ شہادت نہیں پڑھ سکتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا خود آ جاتے ہیں اس کے پاس اور اس کو وقت مرگ کلمے کی تلقین کرتے ہیں۔ اتنے محبت کرنے والی ہستیاں ہیں۔ اور پھر پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز یہ ہے کہ ائمہ طاہرین کی امامت کا اقرار کروائیں اس سے، کہ امامت کا اقرار اس طرح کرا دیں کہ اس وقت بہت ہی انسان جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ جو زندگی میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور آپ کو سب پتہ ہے نا کہ وہ جو دعائے عدیلہ ہے، ایک تو طویل دعائے عدیلہ ہے لیکن امام نے جو بتائی ہے دعائے عدیلہ، وہ دعائے عدیلہ صغریٰ ہے، اور وہ سمپل سی یہ ہے، وہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو اس وقت بھی یاد ہوگی، جو پڑھوا رہا ہوگا وہ تو پڑھوا رہا ہوگا اور خود جو جانے والا ہے ہم خود بھی پڑھ رہے ہوں گے اس کو۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبعلی اماما وبالحسن والحسین وعلی ومحمد وجعفر وموسیٰ وعلی ومحمد وعلی والحسن والخلف الصالح ائمۃ وسادتاً وقادتاً بہم اتولا ومن آدائہم اتبرا۔ تو اور یہ بھی ہے کہ سرانے جو ہے دعائے عدیلہ پڑھتے رہیں۔ دعائے عدیلہ طویل والی جو ہے اگر وہ آپ کو صحیح عربی میں آتی ہے تو دعائے عدیلہ پڑھیں، آج کل تو بہت آسان ہے، یوٹیوب پہ ہے، سامنے آپ لگا بھی سکتے ہیں، اور اگر کبھی زندگی میں اس نے پڑھی بھی ہوگی تو وہ ساتھ ساتھ اس کے ہم دہراتے چلے جائیں گے تاکہ وقت مرگ جو ہے وہ ایمان زائل ہونے سے بچ جائے۔ دعائے عدیلہ آپ نکالیے، آپ یوٹیوب سے نکالیں اور پھر سنیں اس کو، اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو اگر یاد کر لیں، کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ہی پڑھ لیں تو وہ اچھی خاصی یاد ہو جاتی ہے۔ تو اور پھر کہا یہ گیا ساتویں چیز کیا ہے کہ کلمات فرج بھی پڑھوا دیں۔ اور کلمات فرج کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہیں کلمات فرج، ان کو پڑھوا دیں۔ انشاءاللہ جانے والے کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اور بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے آپ کو بتانے کے لیے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔